بہترین معلومات اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ قلعہ لاہور، جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ یہ قلعہ شہر کے شمال مغربی کونے پر واقع ہے۔ گو کہ اس قلعے کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی اثر نو تعمیر مغل بادشاہ اکبر نے کروائی، جبکہ اکبر کے بعد آنے والی نسلیں بھی تزئین و آرائش کرتی رہیں۔ لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر اور روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات، جن میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، موتی مسجد اور نو لکھا محل شامل ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالامار باغ کے ساتھ عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ قلعہ لاہور کی تعمیر کے حوالے سے مختلف اور روایتی حکایات موجود ہیں، تاہم 1959 کی کھدائی کے دوران میں جو محکمہ آثار قدیمہ نے دیوان عام کے سامنے کی، جس میں محمود غزنوی 1025 عیسوی کے دور کا سونے کا سکہ ملا، جو باغیچے کی زمین سے تقریباً 7.62 میٹر گہرائی میں ملا، جبکہ 5 میٹر کی مزید کھدائی سے ملنے والے قوی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آبادی محمود غزنوی کے لاہور فتح کرنے سے پہلے بھی تقریباً 1021 عیسوی میں موجود تھی۔ مزید یہ کہ اس قلعے کی نشانیاں شہاب الدین غوری کے دور سے بھی ملتی ہیں، جب اس نے 1180 تا 1186 عیسوی لاہور پر حملے کیے تھے۔ عالمگیری دروازہ قلعے کا مرکزی داخلی دروازہ ہے۔ یہ دروازہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے مشرق میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا۔ اس دروازے کے مرکزی دروازے کو انتہائی اونچا اور نہایت وسیع اور عریض بنایا گیا تھا، جو خاص شاہی فوج میں شامل ہاتھیوں کی گزرگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک چکور ہال مشرقی جانب، جبکہ اوپری منزلوں پر جانے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کروائی گئی تھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جنوب کی جانب اس داخلی دروازے کا راستہ قلعے کے اندرونی حصوں کی طرف جاتا ہے۔ مغلیہ سلطنت میں کابل، ملتان اور کشمیر کے فرما رواؤں کے حملے کے پیش نظر لاہور کی جغرافیائی اہمیت اس بات کی متقاضی تھی کہ قلعہ لاہور کو پکی اینٹوں کی کاریگری کر کے ایک مضبوط قلعہ بنایا جائے۔ اس کے تعمیری ڈھانچے میں فارسی رنگ چھلکتا ہے، جو مختلف شاہوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ یہ قلعہ واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ منتظم، جو تمام تر داخلی راستوں سے بخوبی جڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر تمام باغیچے اور شاہی حاضرین کے لیے دیوان عام بھی شامل ہے، جبکہ دوسرا حصہ نجی اور خفیہ رہائش گاہوں پر مشتمل ہے، جو شمالی سمت میں صحن اور دلانوں پر پھیلے ہوئے ہیں، جن تک رسائی کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا تھا۔ اسی میں شیش محل بھی شامل ہے۔ وسیع آرام دہ کمرے اور چھوٹے باغیچے بھی اس میں موجود ہیں۔ بیرونی حصے کی دیواریں نیلی فارسی کاشی کاری کا بہترین نمونہ ہیں۔ اس کا اصل داخلی راستہ مریم زمانی مسجد کے سامنے ہے،
جبکہ بڑا عالمگیری دروازہ حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے، جہاں عظیم الشان بادشاہی مسجد بھی واقع ہے۔